درس شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا، درس شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا، سرحد فکر سے آگے وہ نکل جائے گا۔ دیکھ عباس کے نیزے کو عصائے موسیٰ، دیکھ عباس کے نیزے کو عصائے موسیٰ، اژدہا بن کے یہ فوجوں کو نگل جائے گا۔ عالم تشنگی حضرت شبیر نہ پوچھ، عالم حضرت شبیر نہ پوچھ، ایسی گرمی ہے کہ سورج بھی پگھل جائے گا۔ ایک گناہ کار آتش خیمہ بخشش کی طرف، ایک گناہ کار آتش خیمہ بخشش کی طرف، پیروں کے بل نہیں وہ آنکھوں کے بل جائے گا۔ صبر کے پاؤں تلے پھول کھلیں گے ہر سو، صبر کے پاؤں تلے پھول کھلیں گے ہر سو، خشک صحرا بھی یہ گلشن میں بدل جائے گا۔ ہر قدم دین کو آزاد کرے گی زنجیر، ہر قدم دین کو آزاد کرے گی زنجیر، آبلہ راہ کے کانٹوں کو کچل جائے گا۔ خشک ہونٹوں پہ زباں پھیریں گے اپنی اصغر، خشک ہونٹوں پہ زباں پھیریں گے اپنی اصغر، القمہ دم تیری موجوں کا نکل جائے گا۔ سر قرطاس لکھوں شام غریباں کیسے، سر قرطاس لکھوں شام غریباں کیسے، ڈر ہے کہ خیمہ الفاظ بھی جل جائے گا۔ کربلا جا کے مجھے چین ملے گا محکم، کربلا جا کے مجھے چین ملے گا محکم، جو مچلتا ہے میرا دل وہ سنبھل جائے گا۔ درس شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا، سرحد فکر سے آگے وہ نکل جائے گا۔ أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين حسين، انشعارا جن فدايه خاك فايه أهل بيته. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے یہ خصوصی نشریات ماہ محرم کے حوالے سے لے کر ہم آئے ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو ہم کربلا معلی اور حرم امام حسین علیہ السلام سے براہ راست مناظر دکھا سکیں۔ انشاءاللہ
آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ، آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلتے ہیں ہم اور آپ مل کے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفضلك۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں، علماء، مراجع عظام و بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جی سعادت بھائی، جیسے کل ہماری بات چل رہی تھی صفات اصحاب امام حسین کے حوالے سے، اور کون سی صفات ہونی چاہیے، کیونکہ امام حسین کی جو اصحاب ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو 61 ہجری میں شروع ہوا اور ختم ہو، اگرچہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع 61 ہجری میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا، لیکن یہ ختم جاری ہے، ساری قیامت تک جاری ہے۔ بالکل آج بھی انسان خود کو امام حسین علیہ السلام کا اصحاب بنا سکتا ہے، وہ صفات خود میں لا سکتا ہے۔ ہم نے کل بات کی، آپ نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی، کل ہم نے توکل پہ بات کی تھی کہ واقعاً کیا درجہ تھا اور توکل کا، انتہا دیکھی یعنی تاریخ نے کہ انسان ہر صفات جو انسان میں پائی جاتی ہیں اس کی معراج کربلا میں ہمیں دکھتی ہے، توکل ہو یا جو بھی ہو۔ خود توکل کے بارے میں ہم نے کل بات کی۔ آج میں چاہتا ہوں جو جہاد بن نفس ہے، انسان کا جو جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، ہم دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کیونکہ ایک مخصوصاً ہمارے جو نوجوان سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لیے ایک کیریکٹر، ایک شخصیت ہمیں کربلا میں ملتی ہے نافع ابن ہلال کے نام سے۔ درست نقی بھائی، یہ جب کربلا پہنچتا ہے تو اس بندے کی ابھی جو ہے وہ منگنی ہوتی ہے، شادی کی بات طے ہو چکی ہوتی ہے اور عنقریب اس کی شادی تیار ہوتی ہے۔ یہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے۔ اب وہاں پہ اس کی جو زوجہ جو ہونے والی وہ جو خاتون ہے وہ بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہ بہت شدت سے گریہ کرتی ہیں کہ مت جاؤ، تم شہید ہو جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا۔ بہرحال اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر انسان کو روکتی ہے، حائل ہوتی ہے، انسان کا جو ہدف ہے، نیت ہے اس کے ذریعے۔ اب بہت ایک بہترین جملہ کہتا ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام اس کو کہتے ہیں نافع ابن ہلال کو،
کہ تم اپنی شادی کو میدان جنگ پر ترجیح دو، تم جاؤ اور اپنی شادی کرو اور اپنی زندگی گزارو، چھوڑو میدان جنگ کو. میرا تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم جاؤ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ادامہ دو. یہ شخص ایک عجیب جملہ بولتا ہے علی بھائی، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، اگر میں نے آج آپ کی نصرت نہیں کی، میں نے آپ کی مدد نہیں کی، تو کل روز محشر میں آپ کے جد کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. یعنی دیکھیں، یعنی کس درجے کا انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. اس نے اپنی ذاتی زندگی کو قربان کیا امام کی نصرت کے لیے. سعادت بھائی ایک اور شخصیت ہے عبداللہ بن موتی کے نام سے. صحیح. جب امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں تو اس کا بحر نخلستان ہے اپنا، تو امام اس کے پاس جاتے ہیں اور امام کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا مکہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مکہ. پھر کہا کہ کوفہ نہ جائیے گا. امام نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ دیکھیں آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی، ان کو شہید کیا، آپ کے وائف کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، اور آپ کے ساتھ بھی وہ وفا نہیں کریں گے. تو مولا نے اپنا بتایا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. یزید نے قیام کیا. خیر وہ یہ نہیں کہتا کہ مولا میں آیا ہوں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، میں آیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے. کہتے مولا آپ رسول خدا کی نشانی ہیں، اہل بیت کے گھرانے کی ابھی نشانی ہے. میرے گھر میں، میرے باغ میں کنواں ہے اور اس کے اندر پانی بھی خشک ہو گیا اور کڑوا بھی ہے، آئیں اس میں دعا کریں. امام کا روایات میں امام نے گھونٹ بھرا اور اپنا گھونٹ دوبارہ پانی میں پھینک دیا کنویں میں، کہ پانی دوبارہ تر و تازہ بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. یعنی کیا؟ اور وہ امام وہاں سے کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی اس میں سوال یہ ہے آغا کہ یہ ایام، یہ در، آیا ہم نے اس در سے کچھ لینا ہے یا کچھ دینا ہے؟ بالکل ایسا ہی. یہ محرم آیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہماری چیزیں زر انہی ہستیوں سے وصل ہیں. بالکل ایسا. میں افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ظاہر ہم انہی خدا کے یہ وسیلے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور انہی سے کے وسیلے سے ہی ہم نے خدا کے ذریعے ہر چیز مانگنی ہے، چاہے اولاد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے مال ہو. لیکن جب امام وقت قیام کر رہے ہیں اس وقت ہماری ذاتی خواہشات امام کے حکم کے اوپر غالب نہ آ جائیں. اولویت ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جہاد بن نفس کی ہم بات کر رہے تھے. آج کل ہماری سوسائٹی میں علی بھائی، نوجوانوں میں خصوصاً، ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، بے شک وہ ہماری عبادت ہو یا کوئی عزاداری ہو، واقع نفس انسان کو روکتا ہے. یعنی ابتدا نفس سے ہوتی ہے. اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے نفس سے شروع کرنا ہے، اور آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی انسان کی شروعات خود سے ہے. آپ نے عبادت کرنی ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا آپ چاہتے ہیں لیکن شیطان حائل ہو رہا ہے، وسوسہ ہو رہا ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے. کوئی اور کار خیر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کل کو میں کیا کروں گا، کل کی فکر ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ چیزیں اگر انسان ایک طرف رکھ دے اور خالص اپنا نفس جو ہے وہ خدا کے لیے اگر وہ وقف کر دے، تو واقعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے پریشانی اور مشکلات پیدا کر سکے. کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 100 قدم آؤں گا. حتیٰ یہ عزاداریوں میں دیکھیں نا، ہم مثلاً جب کوئی حاجی آغا، کوئی مولانا، کوئی شخصیت جو واعظ کر رہی ہے، اس میں نوجوان اندر نہیں جا کے بیٹھیں گے، باہر گلیوں میں کھڑے ہیں. جیسے عزاداری شروع ہوگی تو دوبارہ اندر جائیں گے. اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ عزاداری کم رنگ ہے، کہ یہ پورا سلیبس ہے کہ آپ ادھر گئے ہیں، ذکر امام حسین سنیں، یہ ممبر واعظ ہے، اسے سنیں، اور یہ تربیت کی جگہ ہے. صرف اس کو ایک اپنے احساسات کے تخلیے کی جگہ نہ رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. سید، ہم انشاءاللہ اپنی بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال چلتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسلام کے دشمن سے سر عام لڑیں گے.
علی اور حسین سے دین خدا کی خاطر، دین خدا کی خاطر جئیں گے مریں گے۔ اس کربل دوران میں قاسم کی طرح ہم، اس کربل دوران میں قاسم کی طرح ہم ہنستے ہوئے سینوں پہ، ہنستے ہوئے سینوں پہ گولی کو سہیں گے۔ عاشور کی شب میں تھے جو ناصر مولا، عاشور کی شب میں تھے جو ناصر مولا، کردار وہی اپنا، کردار وہی اپنا ہم آج رکھیں گے۔ جی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نسیم کربلا میں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آیا ہے۔ خصوصی طور پر ایام ماہ محرم کے حوالے سے یہ لائیو نشریات آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ روزہ عاشور تک جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ لائیو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ جی ہاں، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغائے ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ وظیفہ ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا بغیر کسی تاخیر کے اپنی بات کو آگے بڑھائی جائے۔ کل ہم نے بات کی اور آپ نے محبت اہل بیت اور محبت الفت بین المومنین کے حوالے سے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں پر جو بغض اور نفرت یعنی حب و بغض کا جو آپ نے ذکر کیا تھا، میں چاہوں گا کہ روز عاشور میں نہضت امام حسین علیہ السلام میں حب و بغض کا کیا کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ظہور امام زمانہ کے حوالے سے اس کا کیا کردار ہے۔ تو حب و بغض کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑی توضیح آپ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں، حب اور بغض کی جو اہم صفت ہے جو ہمیں نہضت امام حسین علیہ السلام میں نظر آتی ہے، یہ اتفاقاً خداوند سبحان کی تعلیمات میں سے۔ یہ ہمیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں حب اور بغض کا اظہار نظر آتا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں خود لعنت کرنا ٹھیک۔ دشمنوں کے اوپر، یہ اللہ کی سیرت ہے۔ یہ آپ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 52 میں خداوند سبحان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، کہ خدا ان پر لعنت کرتا ہے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، نفرت کا اظہار اور لعنت و نفرین کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر اس کے لیے کوئی نصرت نہیں ہے، اس کو اب کوئی بچا نہیں کوئی سکتا۔ آور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ خود قرآن کی سیرت ہے ہمیں، کہ یہاں سے ہمیں نفرت کی تعلیم ملتی ہے۔ چہ بسا دیکھیں ہم نے محبت کے حوالے سے ایک دو پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، قاعدہ یہاں پر یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب اور خاندان نے روز عاشور اور اس پوری نہضت کربلا میں جو ہمیں تعلیم دیا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح محبت بین المؤمنین ایک شیعہ کو، ایک مومن کو امام معصوم کے قریب کرتا ہے، صحیح، اسی طرح اشداء علی الکفار اور دشمنان خدا اور اہل البیت کی نسبت بغض اور نفرت دل میں رکھنا اور اس نفرت کو اظہار کرنا، یہ عمل بھی انسان کو امام کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ
بالآخر احادیث میں موجود ہے کہ کیا بالکل۔ مثلا اب دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی ایک معروف حدیث ہے کہ کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ صحیح۔ یعنی ایمان مکمل ہی حب پلس بغض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ممکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف میرے دل میں محبت ہو لیکن نفرت نہ ہو۔ صحیح صحیح۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو ہمیں عجیب ملتا ہے۔ دیکھیں جہاں تک تعلیمات اہل البیت کی بات ہے، بنی امیہ اور بنی عباس نے جب انہوں نے دیکھا کہ نہضت امام حسین کے اندر کس طرح تاثیر۔ یہ حسینی لشکر حب کو بھی آشکار کر رہا ہے، بغض کو بھی آشکار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو بغض دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں تمام اصحاب امام حسین کے رجز خانی میں آپ دیکھیں صحیح۔ وہ عبارتیں جو ان کی رجز میں آئی ہیں، میدان جنگ آپ میں۔ دیکھیں عجیب نفرت کا اظہار ہے دشمنان اور سپاہیان یزید کی نسبت۔ جب بنی امیہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی امیہ نے ایک چیز کو بھانپ لیا، صحیح۔ اور ان کے ساتھ ساتھ بعد میں بنی عباس نے بھی، وہ یہ کہ اگر ہم یہ حب اور بغض کی اجازت دیں گے صحیح۔ تو یہ ہماری پاور اور ہماری قدرت کے اوپر بھی خطرہ ہے۔ لہٰذا بہتر یہ کہ ٹھیک ہے ان کو محبت کا اظہار کرنے دو لیکن بغض کا اظہار نہ کرنے دو۔ صحیح۔ اس وجہ سے ہمیں ایک بہت ہی عجیب حدیث ملتی ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ صحیح۔ وہ یہ فرماتے کہ ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الایمان، بنی امیہ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو ایمان کی تعلیم کی اجازت دی ہوئی تھی صحیح۔ کہ تمہیں جتنے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کے کورسز، ورکشاپس کرنے ہیں کرو، کرو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يُطْلِقُوا تَعْلِيمَ الشِّرْك، لیکن شرک کی تعلیم کی اجازت نہیں دی تھی۔ سوال کیوں؟ خود امام اس کا جواب بیان فرماتے ہیں، لِكَيْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرِفُوا، کیونکہ اگر بنی امیہ و مثلا بنی امیہ اگر کوئی شرک آمیز کام کرنا چاہتے ہیں تو، اور اگر لوگوں کو شرک کی تعلیم بھی مل جائے تو لوگ تو پہچان جائیں گے بالکل ایسے ہی۔ کہ ان کے جو یہ اسٹریٹجیز ہیں، ان کے جو قوانین ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں، یہ تو شرک پر مبنی ہیں۔ سراسر دین کے خلاف۔ بس شرک کی تعلیم کو روکو تاکہ ہم آسانی سے آزادی سے شرک آمیز اقدامات کر سکیں اہل البیت کے خلاف، معاشرے میں جتنے بھی شرک آلود اقدامات ہیں ہم کر سکیں۔ دیکھیں یہ ہمیں دشمن کی اسٹریٹجی بتا رہا ہے یہاں پر صحیح۔ کہ نہضت امام حسین کا اگر تم اثر کم رنگ کرنا چاہتے ہو ہر زمانے میں تو صرف تعلیم ایمان کی اجازت دو لیکن تعلیم شرک مت دینا۔ یعنی تم امام شناسی کی اجازت دو، خدا شناسی کی اجازت دو، صحیح۔ توحید کی تعلیمات کو عام کر دو، لیکن شرک، دشمن شناسی، باطل شناسی یہ ممنوع، اس کا بائیکاٹ۔ لہٰذا آپ دیکھیں آج کے ہمیں بعض اوقات بعض معاشروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحیح۔ اس بنی امیہ کی اسٹریٹجی کا ایک اثر یہ ہوا کہ لازم نہیں ہے کہ ہر زمانے کے یزید کو تم لعنت کرو۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو ایک شخص تھا، یزید ایک پرسنالٹی تھا، 61 ہجری میں آیا، گزر گیا، تمام شد۔ لیکن اب ہر زمانے میں یزید نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یزید ابن معاویہ ایک شخص تھا، چلا گیا وہ ظلم کر کے، لیکن خدا کی، لیکن ہمیں خدا کی آنکھ سے تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کی آنکھ سے، خدا کے اس ویو پوائنٹ اور پرسپیکٹو سے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخی جتنے بھی واقعات ہیں یہ فقط واقعات نہیں ہیں بلکہ قواعد ہیں، صحیح۔ پرنسپلز ہیں۔ ہر تاریخی واقعہ ایک پرنسپل ہمیں دیتا ہے، ایک قاعدہ ہمیں دیتا ہے۔ ایک قاعدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہر تاریخی واقعہ زمان اور مکان تک محدود نہیں ہے، نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر ہے۔ تسلسل۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، ہمارے ایک سب کانشیس مائنڈ اور لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے نزدیک تاریخ کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت 27 رجب سے آغاز ہوتا ہے اور امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک تاریخ ختم ہو گئی ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اب آپ خود بتائیں نا، کیا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ، کبریٰ اور یہ جو 1200 سال کا عرصہ گزرا ہے، ان 1200 سال میں تاریخ میں کیا ہوا ہے؟ صحیح۔ امام زمانہ کہاں ہیں ان 1200 سالوں کے اندر؟
باطل اور دشمن کیا کر رہا ہے اس 1200 ایئرز کے عرصے میں؟ صحیح، کیا ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں؟ بالکل. ہم تو سمجھتے کہ نہیں، تاریخ تو وہی تھی جو امام عسکری کی شہادت تک تھی. حالانکہ احیاء دین کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری، امام کے ظہور تک جاری اگر رہے گا. حق ہے جی یعنی امام تو باطل بھی ہے. صحیح، ٹھیک ہے قبلہ، ہم اسی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. فی الحال ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے بین الحرمین میں موجود ہیں برادر عزیز سید توصیف نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بتائیے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ اس وقت بین الحرمین میں کیا فضا ہے، کیا حال و احوال ہے، اور زائرین کا کیا سلسلہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین و ابن السید الوصیین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اللہ سے ہمیں درس انسانیت ملتا ہے، وہ کربلا معلیٰ کہ جس کے سبب ہم زندہ ہیں، تشیع زندہ ہے. آج کربلا کی جانب پوری دنیا متوجہ ہو چکی ہے. آج دنیا سوال کر رہی ہے کہ یہ حسین کون ہے کہ پوری دنیا اس کی دیوانہ ہو چکی ہے. آج عاشورہ کا اجتماع ہو یا اربعین کا اجتماع ہو، سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کربلا کیا تھی، کون مدفون ہے کربلا معلیٰ میں، کون ہے امام حسین، اور انقلاب امام حسین کیا ہے، شہادت جی ہمارا رابطہ اس وقت جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے برادر سید توصیف نقوی سے، اور جیسے ہی دوبارہ رابطہ ہمارا برقرار ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ لائیو لیں گے ہم سید توصیف نقوی صاحب کو. اس وقت یقیناً وہ موجود ہیں اور وہ اس وقت ہمیں براہ راست وہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں بین الحرمین سے. یقیناً ان کے ساتھ زائرین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور زائرین جو ہیں وہ اس وقت بین الحرمین میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ان کے دلوں کا حال جاننے کی کوشش کریں گے. جی سید، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی آپ ادامہ دیں، کنٹینیو کریں اپنی بات کو. جی معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا کنیکشن کا ایشو ہے. جیسے ہی انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے دوبارہ سید توصیف صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان کے ساتھ یقیناً وہاں پہ زائرین بھی موجود ہیں، زائرین کے دلوں کا حال بھی جانیں گے، اور محرم الحرام کے حوالے سے جو اس وقت انتظامات ہیں وہاں پہ وہ بھی اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. اور یقیناً یہ جو گھر بیٹھے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے وہ سید توصیف صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے رابطہ برقرار کریں گے. فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ. میں چاہتا ہوں آغا جی اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں کہ آج کے معاشرے میں ہم آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حب و بغض کا جو کردار ہے اس حوالے سے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کیوں امام حسین کو یہ اقدام کرنا پڑا، صحیح، کیوں شہادت کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تاکہ لوگ بیدار ہوں. کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے اندر جو انحراف ایجاد ہوا وہ تاریخ کو اس الہی نگاہ سے دیکھنے میں انحراف ایجاد ہوا. صحیح. لوگ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالکل آپ دیکھیں ایک عجیب جو ہمیں ماجرا نظر آتا ہے اس زمانے میں، وہ تجمل گرائی ہے. کیا مطلب؟ لوگ اپنی لائف کے اندر عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے تھے. صحیح. اور رسول خدا کی رحلت کو ایک بالکل ماضی کا واقعہ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ اب گویا تاریخ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے، بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اپنی عبادتیں انجام دینی ہے. یہی مشکل آج ہمارے ساتھ بھی ہے
کیوں آج جب دنیا میں، ہم نہیں کہتے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا میں ظلم و جور پھیل چکا ہوگا. خوب ابھی ہمیں ظلم اور جور نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بالکل ایسا اس ٹیکنالوجی کی مدد سے. دیکھیں ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ سوشل میڈیا ہمیں ان خبروں کو پہنچا رہا ہے بالکل کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے فلسطین ہے، لبنان ہے اور دیگر جہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اور قبلہ صرف اس ظلم کے خاتمے کے لیے تھوڑی آئیں گے امام، بالکل. یعنی صرف قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی آئیں گے. کرپشن ہے، ظلم ناانصافی کی ہے، متعدد قسمیں ہیں. اکنامیکل ظلم ہے، یعنی اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ صحت بھی کے ظلم ہے. اندر آپ دیکھیں تعلیم و تربیت کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. بالکل اگر میں آگے اشارہ کروں گا تو وقت ہمارے پاس فی الحال زیادہ نہیں ہے، لیکن صحیح. انشاءاللہ کبھی اشارہ کریں گے. انشاءاللہ. آپ دیکھیں ظلم کی انواع و اقسام ہیں، فقط کچھ تو کشتار تو بالکل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن بالآخر ہمیں فی الحال ہم باقی اقسام کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ فزیکل ظلم ہمیں ابھی تک کیا نہیں معلوم ہے کہ مثلا 30,000 سے زیادہ بچے فلسطین میں شہید ہو گئے. اللہ فرض کریں اس وقت امام حسین ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل حل آپ دیکھیں خود پیلسٹینینز، عجیب ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں ایز اے شیعہ آف امام حسین علیہ السلام اور اس فلسطینی کو دیکھتا ہوں جو ظاہراً تو اہل سنت ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے اسی ایک سال کے اندر صحیح. کہ بھائی آپ کی استقامت اور ریزسٹنس کا راز کیا ہے، وہ کہتا ہے کربلا. وہ کہتا ہے کربلا کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ ہے جو ہمیں اس قدر انرجی دے رہی ہے. صحیح. سوال، جب وہ مظلومین امام حسین کا نام لے رہے ہیں تو کیا ان کا حق نہیں بنتا ہمارے اوپر کہ ہم انہی جلوسوں کو تبدیل کر دیں زندہ آزاداری اور زندہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں؟ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی. کیا ظلم کے خلاف ہر زمانے میں آواز اٹھانا لبیک یا حسین نہیں ہے؟ بالکل لعنت بر یزید نہیں ہے؟ ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہوگا. تاریخ ہر زمانے میں تکرار ہوتی ہے، ظلم و ستم ہر زمانے میں تکرار. میں اپنے بعض اوقات مخاطبین کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر امام زمانہ اس وقت موجود ہے، جو کہ موجود ہے، بالکل ایسا ہی. تو کیا ہم امامت امام زمانہ میں اس وقت زندگی گزار نہیں رہے؟ بالکل ایسا ہی. قطعاً امامت امام زمانہ اس وقت موجود ہے. تو بس اس کا مطلب امام زمانہ علیہ السلام امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے خود بھی تو امامت کر رہے ہیں. بالکل. تو جب وہ امامت کر رہے ہیں تو کیا امام اور مأموم، ہم جو کہ مأموم ہیں، کیا ان دونوں کے درمیان حقوق ایجاد نہیں ہوتے؟ کیا مأمومین کے اوپر، امت امام زمانہ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں نہیں آتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. قبلہ میں چاہوں گا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے، کیونکہ ہماری جو عوام ہے ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ اب خود امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جب امام حسین نے قیام کیا ہے تو انہوں نے صرف قتل و غارت گری کے لیے تو قیام نہیں کیا، بلکہ اس وقت کم تھا اگر دیکھا جائے تو پچھلے دور سے. لیکن انہوں نے جو اجتماعی فساد تھا، اخلاقی فساد تھا، اقتصادی تھا، انصاف کے حوالے، سوشل جسٹس، ہر حوالے سے یعنی وہ معاشرہ جو ہے وہ دم توڑ رہا تھا، یعنی وہ اپنے زوال کی انتہا پر پہنچ چکا تھا. تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ اب جو ہے وہ قیام کیا. جی ہمارے ساتھ قبلہ دوبارہ ہم چلتے ہیں سید توصیف صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سید. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت تھوڑی سی بہرحال آپ کی خدمت میں تھوڑا کنیکشن پرابلم تھا، تو جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی سلامت رہیں سعادت بھائی. سب سے پہلے تو میں اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آپ تمام قرآن ٹی وی اردو کے ناظرین کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم علی اخی ابی الفضل العباس. ناظرین کرام اس وقت ہم کربلا معلی اور بین الحرمین میں موجود ہیں. وہ بین الحرمین کہ جب انسان اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں نہ جانے کس جنت میں آ گیا ہوں. ایک طرف دیکھتا ہے، نگاہ کرتا ہے تو جنت العباس نظر آتی ہے، اور دوسری طرف جب نگاہ ہوتی ہے تو جنت الحسین نظر آتی ہے. دو جنتوں کے درمیان حیران اور
सरगर्दान रहता है और उसके दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि जैसा सुकून किसी और इस ज़रूरी ज़मीन पर नहीं मिल सकता। इस वक्त पूरी दुनिया से ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन दुनिया भर से पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़ायर के जो कि सरज़मीन हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं करबला मोहल्ला आके और यहाँ पे आके आज़ादारी करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो करबला टीवी उर्दू के तमाम नाज़रीन को मैं अपना सलाम मोहब्बत सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ क़िबला काबा का कि उन्होंने हमें करबला टीवी पर आकर अपना कुछ इजहार ख्याल इजहार अक़ीदत का मौका में दिया। हसन, तो आप इस वक्त करबला में हैं। एक ज़ायर के लिए इमाम हुसैन का क़याम, करबला मोहल्ला, आशूरा क्या मानी रखते हैं? किस तरह इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और खुसूसन जो मकसद करबला है उस वाले से? यकीनन सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँ कि मैं सरजमीन मुबारकपुर आजमगढ़ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और दीगर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का हमें शरफ अता किया। यकीनन आज पूरी कायनात से, पूरी दुनिया से करोड़ों की तादाद में लोग इस सरजमीन करबला पे तशरीफ ला रहे हैं। क्यों? इस बात का सबूत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपना सर किसी एक कौम, एक मिल्लत, एक मजहब, एक दीन के लिए नहीं कटाया, बल्कि मौला इमाम हुसैन ने अपना सर कटाकर पूरी इंसानियत को बचाया है। और आज सरजमीन करबला पर तमाम इंसानों का आना इस बात का सबूत है कि मौला ने पूरी इंसानियत को बचाया है। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर मकासिद के ऊपर हम नजर करें तो जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से खुरूज कर रहे थे तो आपके भाई जनाब मोहम्मद हनफिया और दीगर जो हजरात थे वो आपको बड़े इसरार के साथ रोकना चाहते कि मौला आप सर इस सरजमीन को ना छोड़े, आप अपने जद के मदीने को ना छोड़े, आप यहाँ से ना जाएं, इसलिए कि जाने मदीना, रूह मदीना जब इस जगह से चला जाएगा तो ये मदीना बेवारिस हो जाएगा, बेमददगार हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर एक खुतबा इरशाद फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतरा वला ज़ालिम वला मुफसिदा बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी व असीरा बसीरत जद्दी व अबी। मौला कहते हैं कि देखो यकीनन तुम मुझे अपनी मोहब्बत में मना कर रहे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत में रोक रहे हो, लेकिन मेरा सरजमीन मदीना से निकलकर करबला तक जाने का मकसद यह है कि न मैं शर्फ जा रहा हूँ, न मैं किब्र तकब्बुर के लिए निकल रहा हूँ, न मैं जुल्म फसाद करने के लिए निकल रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद, मेरा हदफ, मेरा इरादा यह है कि मैं अपने नाना की कौम की और पूरी इंसानियत की इस्लाह करूं। और मैं चाहता यह हूं कि अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पे चलूं, उनके रास्ते पर चलूं। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा अहम मकसद था। आसान तो सलामत रहे हर ज़ाहिर, हर जो अज़ादार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जब करबला की जानिब रुख करता है, जब मजालिस से अज़ा की जानिब रुख करता है, जहाँ वो पुरसादारी करता है, जहाँ वो अज़ादारी करता है, उसको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कि मौलाना साहब ने भी इरशाद फरमाया कि इमाम हुसैन का जो मकसद है खुरूज करबला था, क़याम करबला था, उस मकसद की जानिब भी निगाह रखनी चाहिए। और जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फसाद मुआशरा को बदल कर रख दिया और इस्लाह की जानिब पहला कदम उस वक्त रखा कि जब दीन मुबीन इस्लाम के हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाया गया था। हम सब का यहाँ पे आने का मकसद को भी समझें ताकि जब हम तहरीक को समझ जाएंगे तो हमारी जुबान से निकला हुआ लब्बैक या हुसैन बिल्कुल ऐसे अपने हकीकी माना तक पहुंच सकेगा। इन्हीं कलिमात के साथ इजाजत चाहूंगा। जी सादिक भाई, बहुत शुक्रिया बरादर अजीज सैयद तौसीफ नकवी साहब बैनुल हरमैन में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ से बराह रास्त सूरत हाल हमें बता रहे थे, ज़ायरीन से भी बातचीत चल रही थी। वाक़ई ये तो हर इंसान की जो है वो इस वक्त आरज़ू, सबसे बड़ी आरज़ू इन दिनों में यही है कि वो ख़ुद को किसी न किसी तरह से पहुँचाए वहाँ पे अपने मौला और आका के पास, और जो है वो वहाँ पे पुरसा पेश करे। नाज़रीन, फ़िलहाल चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, जहाँ हमें पाकिस्तान से एक रिपोर्ट भेजी गई है। चलते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ کراچی میں ماہ محرم کے آتے ہی سوز و عزاداری کا ایک سماں ہو جاتا ہے اور ذکر نواز رسول سے گلی کوچہ معطر ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں جو سلسلہ صبح 6 بجے سے مجالس اعضاء کا شروع ہوتا ہے وہ رات گئے 2 بجے تک جاری رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں کراچی کے دل یعنی شاہ خراسان میں محفل شاہی شہیدان میں، جہاں نسل در نسل سینہ بسینہ 650 سال سے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے جائیں گے سارا سماج بدلے گا، اگر حیات ہو بہتر تو راج بدلے گا، خدا کا دین۔ السلام علیکم۔ محفل شاہ شہیدہ کا اوریجن یہ ہے کہ ہم جعفریز جو ہیں، انڈیا میں ایک جگہ ہے بھرت پور پروونس، اس میں ایک جگہ ہے پہر سر۔ اس عزاداری کا تسلسل پچھلے کوئی 600-650 سال سے جاری ہے۔ یہاں آفٹر پارٹیشن 1952 سے بنیاد رکھی گئی عزا خانے کی، اور بانی اس کے سید علی متقی جعفری صاحب تھے، اور یہاں پہ پاکستان کے تمام نمایاں اور جید ذاکرین نے خطاب فرمایا ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب رہے، اور علامہ رشید ترابی صاحب رہے، ڈاکٹر قلب صادق رہے، علامہ طالب جوہری، مولانا مصطفیٰ جوہر، علامہ اظہر حسن زیدی، یعنی جو ٹاپ فگرز تھے ہمارے لٹریری، تو انہوں نے یہاں خطاب فرمایا ہے ہوا، اور اس کے بعد سے ان کے فرزند سید نجم الحسن جعفری نبن بھائی کے نام سے مشہور ہیں، وہ اس عزا خانے کے محتمم ہیں اور متولی ہیں، اور ان کے زیر سرپرستی آج تک ہم اس عزاداری کو کر رہے ہیں، اور امید نہیں ہے اور یقین یہی ہے کہ تا قیامت جو عزا خانہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ یہ تیسری یا چوتھی نسل ہے جو جی تیسری چوتھی سے بھی زیادہ سمجھ لو، 600 سال ہو گئے اس عزاداری کو۔ یہ پہر سر سے ہوتی آ رہی ہے انڈیا سے، پھر آفٹر پارٹیشن 2-3 سال مجلسیں ہوئیں، پھر اس عزا خانے کی بنیاد رکھی گئی، اور اس طرح یہ جاری ہے۔ تبرکات وہاں پہ رکھے تو اس بارے میں کچھ؟ یہ سارے قدیمی پنجے ہیں، کچھ پنجے اس میں ایسے ہیں جو نوابین کے آکشن زیادہ ہیں، جو نواب آصف الدولہ کے امام باڑے کے آکشن ہوئے کچھ پنجے، اس میں سے لیے گئے۔ یہ پنجہ آپ گولڈن کونے میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ حضرت عباس کے حرم سے عطا ہوا، اور اس طرح بہت سارے تبرکات ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جمع ہوتے گئے۔ اس میں بہت سارے علم ہیں جو انڈیا سے ساتھ آئے، باقی یہاں بنتے رہے، لگتے رہے، اور تبرکات بے تحاشا ہیں اس عزا خانے کے۔ اب بہت سارے ایسے ہیں جو ہم ڈسپلے نہیں کرتے کہ وہ قدیم بہت ہو نشان ماتم شبیر کی صدا ہے یہ، ہمیں یقین ہے۔ یہ عزاداری ایک عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ ایک نظریے کی بقا کی علامت ہے۔ زین نقوی، کربلا ٹی وی اردو، کراچی۔ فاطمہ زہرا کی بھی دعا ہے یہ، عزا کا فرش بچھانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی یہ خصوصی نشریات محرم الحرام کے ایام کے حوالے سے انشاءاللہ روز عاشور تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کے ساتھ۔ اور جی ہاں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کراچی سے رپورٹ تھی ہمارے پاس، جو مختلف انتظامات ہیں مختلف مجالس میں، اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا دوبارہ قبلہ کی طرف آؤں۔ قبلہ، اپنی بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے تو حب و بغض پہ ہم نے جو ہے وہ بات کی۔ روز عاشور جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں جو ہمیں یعنی حب و بغض کا وہ جو ہمیں نظر آتی ہے ایک واضح طور پر،
وہ انسان اپنے پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے اس کو اپلائی کرے، یعنی کس طرح سے وہ اپنے آپ میں اتارے اس چیز کو؟ دیکھیں، جو دشمنان اہل البیت علیہ السلام ہیں، وہ ان کے اندر بھی وہ خود اپنے درمیان بھی حب اور بغض رکھتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں کہ صرف ہمیں مومنین کو حب اور بغض کا کہا گیا ہے لیکن ان کے اندر نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ جو شیاطین ہیں ہر زمانے کے، وہ اپنے درمیان شدید مثلا ٹھیک ہے. حب کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مومنین کی نسبت شدید بغض اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ فقط بغض اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ مومنین بقول قرآن کے، دیکھیں قرآن کے اندر ایک بہت عجیب آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، خداوند سبحان فرماتا ہے کہ اگر یہ کفار چاہیں ان کا بس چلے تو یہ تمہیں بے ایمان کر دیں. صحیح. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے ہالی ووڈ کی موویز بنا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹولز بنا رہا ہے، موبائل گیجٹس بنا رہا ہے، اور ہم یہاں پر اس کو استعمال کریں اور بس اپنی روٹین لائف. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لہٰذا سوال اول کو میں صرف ایک تکمیلی پوائنٹ یہاں پر عرض کر دوں، بسم اللہ. وہ یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے الحمدللہ جو مناظر دیکھے کربلا کے، کس قدر مومنین صرف پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا اور دیگر ممالک سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. عاشورہ اور پھر اس کے بعد اربعین. آپ دیکھیں دشمن کو اسی سے خطرہ ہے، ٹھیک، اسی چیز سے خطرہ ہے. ممکن ہے ہمارے مومنین نہ جانتے ہوں، غفلت میں ہو، لیکن یہ دشمن اس سے اپنے وجود کو خطرے میں محسوس کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست کربلا جا رہے تھے اور یہاں پر جنگ کا سما تھا ٹھیک ہے، قم کے اندر. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بس خدا جو ہے وہ تمام حرمہا یا اہل البیت اور تمام روزوں کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو میں نے بعد میں سوچا کہ دشمنان خدا کی جو ایک سیرت ہے، دشمن کی جو اپنی ایک سیرت اور سٹائل ہے، وہ حتیٰ ان روزوں کو، ان حرموں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. وہ ان کو بھی نابود کرنا چاہتا ہے. جس طرح تاریخ میں بنو عباس کے مختلف خلفاء آئے اور انہوں نے باقاعدہ، حتیٰ متوکل نے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حملہ بھی کیا. یہ موجود ہے تاریخ میں. لہٰذا یہ دشمن کی سیرت ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بس فار ایگزامپل یہ مثلا آپ دشمن کی بات مان لیں اور وہ آپ کو زیارت کی جو ہے وہ اجازت دے گا. نہیں، یہ زیارتیں بھی خطرے میں ہیں اس وقت، بالکل ایسا ہی آج کے زمانے میں. لہٰذا اسی کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے دوسرے سوال سے. وہ یہ کہ کربلا کے اندر اگر کربلا زندہ ہے، صحیح، ہر روز عاشورہ، ہر روز کربلا، اگر یہ قاعدہ واقعاً اس کے اوپر ہمیں یقین ہو، ٹھیک ہے، تو کربلا کے اندر نہ فقط امام حسین علیہ السلام بلکہ تمام 72 اصحاب کرام امام حسین اور ناصرین امام حسین، یہ سب کے سب رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. حتیٰ حضرت علی اصغر علیہ السلام، بالکل کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کیوں ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ان خون آلود ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ ہے. دشمن نے اس 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا. بالکل، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن بچوں پر بھی رحم کی نسبت بھی بے رحم ہے، بالکل ایسا ہی، ظالم ہے. بالکل ایسا ہی. اس سے ہمیں یہاں پر ایک قاعدہ ملتا ہے. اگر ہم حضرت علی اصغر کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھیں تو آج کی دنیا میں ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کو بے عنوان جریان کودک کشی، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں 61 ہجری میں روز عاشور چائلڈ میسیکر ہوا، تو کیا آج چائلڈ میسیکر نہیں ہو رہا؟ تو کیا آج ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کو دنیا کی فطرتوں کو بیدار کرنے کے لیے پیش نہیں کر سکتے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ مت سمجھو کہ آج جو تم فلسطین کے اندر جو 30,000 بچوں کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے.
یہ 61 ہجری میں روز عاشور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اور قبلہ جو وومن رائٹس کی آج کل بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس اور مخصوصاً جو فیمنسٹ طبقہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں اگر ہم اسی مسئلے کو لیں تو اس کا حل ہمیں وہاں پہ بھی ملتا ہے کہ خود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک تحریک چلائی. اور آج کے یعنی خود مسلمان کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یعنی غربی فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ویسٹرن ہاں فیمنزم. تو ہم کو رول ماڈل کربلا سے ملتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی فیمنزم اگر رائٹ وے میں دیکھا جائے تو ہمیں وہاں سے وہ تحریک ہمیں ملتی ہے کہ یعنی ظالم کے خلاف اگر آپ کو خواتین کے حقوق چاہیے تو آپ نے دیکھیں متاسفانہ ہمارے پاکستانی ڈراموں کے اندر یہی ویسٹرن فیمنزم کی سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں ہمارے اسلامی ممالک میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کیا کہا جاتا ہے خواتین کے بارے میں کہ مسلمانوں کو دیکھو خواتین کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے، خواتین کو گھر تک محدود رکھتے ہیں، ان کو مختلف چیزوں کی پرمیشنز نہیں دی جاتی. جب کہ آپ حتیٰ ابھی اس وقت میں اور آپ اس وقت قم میں جو بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں قم کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر، خود ایران کے اندر آپ دیکھیں خواتین کو حتیٰ پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ووٹنگ کی رائٹ ان کو دی گئی ہے، نمائندے ہیں جی ہاں ہر تو فیلڈ آپ میں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کتنی خواتین ہیں جنہوں نے میڈلز سپورٹس کے اندر، بالکل ایسا ہی ہے، ایتھلیٹزم کے اندر انہوں نے میڈلز جیتے ہیں، بالکل نہ فقط سلور میڈل بلکہ گولڈ میڈل بھی جیتے ہیں. محدودیت دین میں بالکل بھی نہیں حضرت ہے. زینب سلام اللہ علیہا نے یہ بتا دیا ہمیں روز عاشور بھی اور عاشور کے بعد بھی کہ حق کا ساتھ کیسے دینا چاہیے اور حق کی نصرت کے لیے ایک عورت کو سوسائٹی میں داخل ہونا ضروری ہے، بالکل ایسا سوسائٹی میں وارد ہونا ضروری ہے. عورت فقط یہ نہیں ہے کہ بس فقط آپ دیکھیں اس وقت ہماری عورتوں کا کیا کردار ہے، صرف مثلا مجلس برپا کرنا گھر کے اندر، کہ وہ بھی بالکل بہترین کام ہے، ٹھیک ہے، مثلا حدیث قصہ کی محفل ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. صحیح، یعنی عورتوں کو معاشرے کے مختلف ڈائمنشنز کے اندر کردار ادا، زینبی کردار بالکل. ادا قبلہ کرنا آپ نے ہوگا. بہت بہترین طریقے سے، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کربلا ہمیں ہر فیلڈ میں رہنمائی ہماری کرتی ہے، چاہے وہ کسی ایج سے یا کسی جنس سے یا جینڈر سے بالاتر ہو کے، وہ ہر جگہ پہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے. دیکھیں میں معذرت میں ٹائم لے رہا ہوں، جی شعر موجود ہے کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، بالکل، کربلا جملہ مر کافی جاتی ہے، دین بالکل مر جاتا اگر زینب نہ ہوتی. یہ آج کے زمانے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، دین مر جائے گا، دین خطرے میں ہے اگر عورتوں نے زینبی کردار ادا نہیں کیا. بہت شکریہ قبلہ آپ کا، بہت یعنی بہترین بات چیت آپ نے کی. اور فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. جی ہاں ناظرین، فی الحال چلتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید توصیف، براہ راست اس وقت بین الحرمین سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اگر میرا جو ہے وہ جی میری آواز اگر سن پا رہے ہیں سید آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید، جی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کا شکریہ، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے ہمیں آج ہمارے لیے کیا پیش کر رہے ہیں آج؟ جی دوبارہ آپ کی خدمت میں اور تمام کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. کربلا معلیٰ کی سرزمین سے کربلا تیار ہو چکی ہے، اور جو دن گزرتے جا رہے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالخصوص جب مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے اور ایک مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تنصیب خیام کے بعد، اور اس کے بعد لشکر فر سے جو مقابلہ ہوا، جو ایک بات چیت ہوئی، وہ بیان ہونے کے بعد اصحاب وفا امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بنی ہاشم کا تذکرہ ہوتا ہے. اور جو ہی بنی ہاشم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یقین کیجیے عزا کا ماحول ہی کربلا معلیٰ میں بدل جاتا ہے. ہم اس سرزمین سے سلام پیش کرتے ہیں ان تمام مومنین کو کہ جو ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں، ان تمام خطبہ کرام کو کہ جو اپنی خطابت کے ذریعے مقصد امام حسین اور فکر و ذکر امام حسین کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. انہی خطبہ میں سے، انہی علماء میں سے ایک معروف و مشہور شخصیت تھی مولانا سید قرار حسین واعظ میر پوری کے، جن کا نام ذہن میں آتے ہی خطابت اور فصاحت و بلاغت کے حسین جملے ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں. جہاں ہم
پھر خطبہ کو یاد کر رہے ہیں مرحومین کو کہ جن کی خطابت کے جوہر کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مکتب کے قریب ہوئے. ذکر و فکر امام حسین کو انہوں نے سمجھا اور پھر اپنے اوپر اپنایا. میں چاہوں گا کہ چند جملے اس عظیم شخصیت کے جو اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے اور جو یقیناً محضر امام حسین میں موجود ہوگی اور جو انہوں نے اپنی زندگی ذکر و فکر امام حسین میں بسر کی تھی اور اس کا انہوں نے تبلیغ کی تھی, اس کا یقیناً اجر عظیم پا رہے ہوں گے. ان کے چند جملے کہ جو عزائے سید الشہداء کے حوالے سے انہوں نے مختلف مجالس میں ذکر کیے تھے, بالخصوص غدیری مجالس جن کے بڑی معروف ہوا کرتی تھی, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلا جملہ تھا علم کے حوالے سے کہ ہم علم کے وارث ہیں, جاہلوں کے پیچھے نہیں چل سکتے. یقیناً یہ جملہ آج کے ہمارے ان مومنین کے لیے, آج کے ہمارے اہل منبر کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک فکر سے آراستہ خود کو نہیں کریں گے اس وقت تک فکر اور ذکر امام حسین دنیا تک منتقل نہیں کر سکیں گے. عزاداری کے لیے ان کا معروف جملہ تھا کہ عزاداری فقط آنسو نہیں شعور کا کام ہے. یقیناً ہم روتے ہیں, رونا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے, لیکن یہ رونا اگر شعور دیتا ہے تو اس رونے کے کیا ہی کہنے, ایک قطرہ ہمیں جنت کا ضامن بنا دیتا ہے. اور پھر ماتم کے حوالے سے ان کا معروف جملہ کہ ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ضمیر زندہ ہیں, کہ ضمیر کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. خون امام حسین کے حوالے سے امام کا کہنا تھا کہ خون حسین پانی نہیں تھا جو بہہ کر ضائع ہو جاتا, وہ چراغ ہے جو ہر دور کو روشن کرتا ہے. اور آج کا ہر مومن, آج کے ہر تحریک خون امام حسین علیہ السلام سے درس لیتی ہے اور سبق سیکھتی ہے. اور ایک اور جملہ ان کا میں بیان کرنا چاہوں گا قرآن کے حوالے سے اور مولائے کائنات کے حوالے سے. کہا انہوں نے کہ قرآن سمجھنا ہو تو علی کو دیکھو اور علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کو دیکھو. کیا یہ خوبصورت جملہ ہے, علی مع القرآن والقرآن علی کی تشریح و توضیح بیان کرتے ہوئے. شیعہ کے حوالے سے ان کے معروف جملے تھے, انہی میں سے ایک جملہ ہے شیعہ وہ ہے جو علی کی طرح عدل کرے, حسین کی طرح قربانی دے اور زینب کی طرح صبر دے. یہ وہ خصوصیات اور اعلی اقدار ہیں کہ جو ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی ہیں, ائمہ اہل بیت میں بھی نظر آتی ہیں. اور ایک آخری جملہ یزیدیت کے حوالے سے تھا کہ یزیدیت آج بھی زندہ ہے, فرق صرف چہروں کا ہے. کیا ہی کمال کی خطابت ہوا کرتی تھی. غدیر کے حوالے سے جو ان کی محفل ہوا کرتی تھی, جو جشن ہوا کرتا تھا, لوگ فقط ایک جشن سننے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آیا کرتے تھے. ہنیئا لہو ذکر الحسین و ہنیئا لہو الشہادہ, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کی موت بھی شہادت ہوتی ہے محبت اہل بیت میں. بس ایک شعر اور اس کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام. یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی, جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے. تمام ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی کربلا کے سرزمین میں ان تمام خطبہ کے لیے اور بالخصوص ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. رات کا رونے والا دن کو میدان جنگ میں دکھائی دیتا ہے تو لگتا ہے شیر نر. یہ ہے زندگی. خدا کے سامنے یوں جاؤ جیسے علی آئے, میدان جنگ میں یوں آؤ جیسے مولائے کائنات. اب وہ جو رات کو شیر بنے اور میدان جنگ میں بھیگی بلی, بالکل انقلاب ہی کی بات ہے. نہیں یہ اسلام کا مزاج ہے, نہیں یہ ایمان کا مزاج ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے ان کی دعا. اچھا آگ سے بچنے, جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں. کیجئے دعا, دکان میں ترقی ہو, اقبال مندی قدم چومے, بچے آپ کے پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں اور ان کی دنیا اچھی ہو جائے, یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر کئے دن کی یہ زندگی ہے. 50 60 65 70 برس بس نا. اس کے بعد اگر رہے بھی خدا نہ خواستہ تو عضو معطل بیکار. لیکن وہ زندگی جس کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے, آخرت کامیاب ہو, عاقبت کامیاب ہو, خدا راضی ہو, خدا خوشنود ہو, وہ زندگی, اس کے لیے واقعی دعا کرنی. لیکن آج آپ کسی کے لیے دعا کیجئے اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحمتیں نازل کرے,
تمہارے آبا و اجداد کے درجات بلند کرے، تمہاری عاقبت بخیر کرے۔ ارے صاحب ہم نے آپ سے دعا کرنے کو کہا تو دعا کی آپ نے، اور یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کرے یہ تو سب وہاں کے لیے کر رہے ہیں، دکان کے لیے کچھ کیجئے نا۔ اتنا گرفتار ہے مادے میں آج کے انسان کا شعور و فکر کہ آخرت بھولا ہوا ہے۔ یہاں فقیر بن کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، مگر آخرت کی دعا جو دے دے اس سے زیادہ ہمارا کوئی چاہنے والا اور اس سے زیادہ ہمارا کوئی محسن نہیں ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا جو دعائے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں، جسے صاحبان مقدر ہی پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی دعائے سحر بنا کر۔ ایک فقرہ سنیے، اپنے خدا سے دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ابو حمزہ سمالی کو۔ یہ ابو حمزہ سمالی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، کبھی کبھی دعا زبان پر نہیں آتی، صرف زبان دل ہے جو کہتی ہے، مگر خدا دل کے بھیدوں کا جاننے والا، اور ماں اور باپ کی دل کی زبان سن کر اولاد پر نظر مرحمت کرنے والا ہمارا پروردگار۔ جناب ابو حمزہ سمالی حضرت امام ذو العابدین علیہ السلام کے محفوظ صحابی تھے۔ ان کی بچی گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، ہڈی یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی بچی کی، جناب ابو حمزہ سمالی کی لے گئے۔ جیسے لکھنؤ میں آپ نے دیکھا یہاں جراحوں کی دکانیں لگی ہیں نا، تو ایک بہت ماہر تجربہ کار جراح تھا، لے گئے جناب ابو حمزہ میری بچی ہے۔ اس نے جیسے یوں کیا، بچی چیخ کے روئی۔ ظاہر ہے ننھی بچی ہڈی ٹوٹ جائے اور کھال سے باہر نکل آئے، اب اسے ٹھیک کرنے میں ظاہر اس وقت ایسے ادویات نہیں ایجاد ہوئے تھے کہ بے حس کر دیا جائے، جسم سن کر دیا جائے انجیکشن وغیرہ کچھ لگا کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک تو کر دوں گا، مگر یہ بچی روئے گی بہت۔ یہ باپ سے کہا یہ بچی روئے گی بہت۔ کہا ہے تو، مگر بچی ذات ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ، بڑی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، بھائی تم لے آؤ اپنا سامان وامان ٹھیک کرو۔ چنانچہ یہ اندر گئے اپنا سامان لانے کے لیے، بچی وہیں بیٹھ گئی، اس غریب کو کیا خبر۔ ابو حمزہ حضرت امام ذو العابدین علیہ السلام کے بے حد مقرب خاص صحابی، دل ہی دل میں رب کریم میری اولاد ہے، کیسے میں برداشت کروں گا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ جراح اپنے گھر سے نکلا، آگے بیٹھ گیا سامنے، کہ ذرا آپ پکڑ لیجئے بچی کو، وہ ہاتھ کون سا ہے ٹوٹا ہوا؟ ان کا یہ، جیسے کہا یہ، بچی نے ہاتھ بڑھا دیا، اب وہ دیکھتے ہیں ہاں یہ تو کہیں ٹوٹی نہیں ہے، کہاں ہٹی گئی؟ غلط یہ ہاتھ ہوگا۔ بچی نے کہا یہ لیجیے۔ اب وہ جراح مبہوت غرقے دریائے حیرت، ابھی میں دیکھ کے گیا ہڈی ٹوٹ کے کھال سے باہر آ گئی، یہ بھی ہاتھ بالکل صحیح و سالم، یہ بھی ہاتھ، کہیں گے یہ ہوا گیا؟ جناب سوال نے کہا بس کرو، جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا۔ ارے بتائیے تو، کہا کچھ نہیں، جب تم نے یہ کہا یہ بچی روئے گی تو میرے دل سے کہا، لیکن میں نے کہا پروردگار میں برداشت کیسے کروں گا؟ دیکھیں زبان سے نہیں کہا، عرض مدعا خالی دل سے کہا، دلوں کے خلوت خانوں میں اللہ کی کار فرمائیوں کا جلوہ رہتا ہے۔ خدا نے محسوس کیا میرے بندے خاص نمائندے کا چاہنے والا، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہذا قبل اس کے کہ جراح ٹوٹا ہوا ہاتھ اللہ نے اچھا کر دیا۔ جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم کربلا، حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے ماضی کی سنہری یادیں، علماء کے کلپس بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ واقعاً جن کا احسان ہے ہم پر ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں، ان کے لیے دعا بھی کر سکیں۔ جی ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں برادر محترم سید علی نقی نقوی۔ علی بھائی ہم بات کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں، کہ ہم صفات اصحاب حسین پہ بات کر رہے تھے کہ کس درجے کے جو ہے وہ اونچے اور والا مقام صفات کے، اور کس درجے پر ان کی وہ صفات تھیں، واقعاً معراج تھی۔ اگر انسان کے جو اخلاقی صفات ہیں اس کی معراج دیکھنی ہے تو کربلا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جہاد بن نفس کی،
اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز جو بہت یعنی کوٹ کوٹ کے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ملتی ہے وہ عزت اور افتخار ہے. ایسا ہی ہے. یعنی خود پر افتخار کرنا، فخر کرنا، جس راہ پہ چلے ہیں اس پہ فخر کرنا اور اس میں اپنی عزت سمجھنا. یہاں پہ وہ والی مدینہ کا جب پیام آتا ہے بیعت کے لیے تو وہ جملہ امام حسین کا واقعاً کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھ جیسا تیری بیعت کر لے گا. امام حسین نے وہ لکیر کھینچ دی جو قیامت تک جاری رہے گی کہ یعنی حق و باطل کبھی جو ہے وہ مخلوط نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جب بھی باطل ابھر کے آئے گا تو حق اس کا مقابلہ کرے گا. یعنی واضح ہو گیا شخصیات کا جو ہے جی. اور واضح ایسے ہی اس میں ایک دو چیز ہے کہ یہ ہے کہ ہم کربلا کو ایک سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ تھا، ایک تاریخ میں ایک داستان تھی، جبکہ کربلا آج کی داستان ہے، آج کا واقعہ ہے. اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں زندہ واقعہ ہے. اور اس میں جو چیز ہے وہ یہی ہے، مثلا خود آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے ناظرین ہمارے کہ کربلا یعنی خود ایک زندہ معجزہ ہے، ایک واقعہ، ایک خاص زندگی ہے وہاں پہ، اور لوگوں کا اس کی طرف رغبت ہونا، لوگوں کو اس طرف جانا، یہ ہمیشہ بیدار ہے کربلا کی زمین، بیدار ہے. اور کیونکہ درس اس کا بیداری ہے نا سعادت بھائی، ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر حر لوگوں کی جگہ ہے، یہ شجاع لوگوں کی جگہ ہے، یہ با افتخار یا جن کو اپنے اوپر اعتماد ہے ان لوگوں کی جگہ ہے. کربلا بزدلوں کے لیے نہیں ہے، بہادروں کی جگہ ہے، بہادروں کی جگہ ہے. اور ہم نے بھی جو کربلا بنا دی ہے، بعض اوقات ہم ایک جو غلطی کرتے ہیں صحیح وہ یہ ہے کہ کربلا ہم ایک قدیمی ایک ماضی کا واقعہ سمجھتے ہیں، زمانے میں قید کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ہم جو حتیٰ یزید ایک زمانے کا گزرے ہوئے یزید کے اوپر لعنت کرنا کربلا نہیں ہے، بلکہ موجودہ یزید کے اوپر لعنت کرنا اور اسے برات کرنا یزیدیت کے خلاف جو عمل ہے وہ یہ ہے. اصل حسینیت یہی ہے اور اصل کربلا کا جو پیغام ہے وہ بھی یہی ہے. ہم انشاءاللہ اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے. فی الحال چلتے ہیں. برادر عزیز سید توصیف جو ہیں وہ ہمیں کربلا معلی حرم سید الشہداء کے مختلف مقامات کی ہر روز زیارت کرواتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کون سے نئے مقام پر وہ ہمیں لے کے چلتے ہیں. تو چلیے یہ حصہ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حرم مطہر امام حسین میں داخل ہونے کا ایک اور باب، جس کو باب سلطانیہ کہتے ہیں، کہ جو موجود ہے باب رأس شریف کے بالکل بغل میں نسبتاً چھوٹا دروازہ ہے. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کا بھی رش ہوتا ہے اور مرد حضرات کا بھی رش ہوتا ہے، تو یہ اس دروازے کو مختص کیا گیا ہے خواتین کے دخول کے لیے، اور یہاں سے جس خواتین ہی حرم امام حسین میں داخل ہو سکتی ہے. اس دروازے کا نام ہے باب السلطانیہ. مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے اس باب السلطانیہ کے نام کی بھی. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سلطنت خانی میں اس کو تعمیر کیا گیا، یا سلطنت خانی میں اس کا نام باب سلطانیہ پڑھا. بہرحال ہمارے لیے سب سے بڑے سلطان ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام ہیں. ہم سب کچھ اپنا سب سلاطین کے سلطان مانتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. نسیم کربلا میں جیسا کہ آپ نے دیکھا برادر عزیز سید توصیف نقوی وہ ہمیں زیارت کروا رہے تھے مختلف اماکن کی، مختلف مقامات کی، سید الشہداء کے حرم کی. جی علی بھائی، ہم بات کر رہے تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی مختلف صفات کے بارے میں کہ کیا صفات تھیں جو ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، آج بھی ہمارے لیے وہ ایک ہدایت کا چراغ ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے. عزت و افتخار کی ہم نے بات کی، توکل کی ہم نے بات کی، شجاعت کی میں چاہوں گا بات کروں. تو جب شجاعت کی بات کرتے ہیں تو واقعاً کربلا سے بڑی ہمیں مثال تو کہیں نہیں ملتی، جہاں پہ ایک
شش ماہہ بچہ اس سے لے کر خواتین سے لے کر بوڑھے ضعیف جی یعنی افراد تک، یعنی ہمیں شجاعت ہی شجاعت نظر آتی ہے. حمید ابن مسلم ایک راوی ہے، وہ ایک عجیب بات کرتا ہے شجاعت کے بارے میں کہ کربلا میں اس نے کیا دیکھا، کس درجے کی شجاعت اس نے دیکھی. وہ کہتا ہے کہ جو کربلا کا محاصرہ تھا، تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام امام کے رفقا شہید ہو گئے، تمام امام کے یاور شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو حسین ابن علی کی طرح شجاعت کے ساتھ میدان میں لڑے، بجائے اس کے کہ بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، تمام اصحاب شہید، تک و تنہا ہے مقتل میں، تک و تنہا وہ شخص جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ. وہ کہتا ہے میں نے تاریخ میں ایسی شخصیت نہیں دیکھی جو اتنے زخم کھا کے، اتنی مصیبتیں دے کے بھی لڑ رہا ہے. اگر ایک تو خود امام کی ذات ہے، باپ علی ہے، ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور نانا محمد مصطفیٰ ہے، کیوں نہ شجاعت ہو. ہم خود ان کے ایک صحابی زہیر ابن کین، وہاب قلبی، اگر مسیحی ہے، امام کی نصرت کے لیے، اور اس کی شجاعت دیکھیں کیا ہے، کس شجاعانہ انداز سے اس نے جنگ کی. اور جب اس کا کتنے لوگ اس کی طرف آتے ہیں، اس کو ایک لائن کہتے ہیں کہ یہ علی والے ہیں، ان کو آپ اکیلے کر کے شہید نہیں کر سکتے، آپ ان کو گھیرا ڈالو. اور چند لوگ مل کے حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی. اور یعنی اتنے شجاعانہ انداز سے کرتے ہیں، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، نیزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس ٹوٹے نیزے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آخر دم تک. اور اس کا دیکھیں آپ کہ جب ان کا سر تن سے جدا کرتے ہیں، وہ ایک لائن، وہ سر اٹھا کر ان کی ماں کے پاس جاتا ہے کہ یہ لو کہ تم نے حسین کا ساتھ دیا، یہ تمہارا ہدیہ ہے. وہ کیا کرتی ہیں، دوبارہ بالوں سے بیٹے کا سر اٹھاتی ہیں، جوان بیٹا گا، اور دوبارہ دشمن کی طرف پھینک کے کہتی ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں دوئی چیز واپس نہیں لیتے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ ماں نہیں، یہ شجاعت کا ایک ممبر ہے، بالکل شجاعت کا مینار ہے. بالکل ایسے ہی واقعاً ہمیں یعنی شجاعت جو ہے وہ اپنی انتہا پر نظر آتی ہے، ہر صفت انسانی اپنے کمال پہ، اپنے معراج پہ نظر آتی ہے. اور واقعاً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم نے اگر زندگی کے کسی شعبے میں کچھ سیکھنا ہے تو وہ کربلا ہے. کربلا ہمیں درس دیتی ہے ہر حوالے سے. کربلا زندہ ہے، کربلا کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں، کربلا ایک زندہ حقیقت ہے، ایک زندہ تسلسل ہے جو تا قیامت جاری رہے گا. اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی جاری رہے گا. پروگرام نسیم کربلا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کی خدمت میں، آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں، اور عاشور تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. فی الحال آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. فی الحال جاتے جاتے آپ کے لیے ہم مصائب کے کچھ لمحات، کچھ ویڈیوز مصائب کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مصائب کے کچھ ویڈیو کلپس آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. لیکن اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. آدمی ہے علی گندابی، کیا نام ہے؟ گنداب گاؤں کا نام ہے، اس کا نام ہے اس کا علی. شراب، کباب، نس. جیسے ہی پہنچے دیکھا دروازہ بند، ارے اتنی سویرے دروازہ کھٹکھٹایا، پیچھے سے نشے کی حالت میں علی گندابی کی آواز ہے. کون ہے؟ وہ کہا بھائی علی میں ہوں فلاں، مجلس ہونا ہے یار، چاند ہو گیا، چاند رات ہے بھائی. کیا مطلب؟ کیا کہا؟ چاند ہو گیا، محرم آ گیا. نشے کے عالم میں ہے مگر اتنا ہوش ہے. وہی کہنے لگا علی تم اتنے گندے ہو گئے، محرم آ گیا تم کو ہوش نہیں ہے. جلدی دروازہ کھولا اس نے، اور اب مولوی صاحب بیٹھے ہاتھ میں اس کے چاقو چمچماتا. کیا ہے؟ تو کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں. کہا چوک یہاں بیٹھو، پہلے ہماری مجلس کو، آج چاند رات ہو گئی، پہلے میری مجلس کو. کہا بھائی علی یار تم ذرا سوچو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مجمع ہونا چاہیے، فرش ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے. ممبر چاہیے، آؤ. تو ہاتھ رکھا یا گھٹنا رکھا تھا، بیٹھو. نہیں بڑھو مار دوں گا میں تم کو. اب یہ بیچاری کیا کرے، میں تو کرتا تھا. بیٹھ گئے اور اس نے شرط بھی لگائی، اگرچہ پہلی محرم ہے، چاند رات کا، جناب عباس کے مسائل پڑھنے پڑیں گے. اچھا صاحب پڑھ دیتا. وہ دو چار اپنا شعر جو ایسی حالت میں کون کیا پڑھتا، پڑھا اور علی نے رونا شروع.
दूसरे दिन दोपहर में मस्जिद में जो पब्लिक आई, लोगों ने से कहा भाई मुबारक, क्या हुआ? कहा अपने अली ने तौबा कर ली। वाकई नमाजियों ने कहा अगर ऐसा चलो घर से उसको लाते हैं, भाई शर्माए नहीं, तौबा कर लिया। आए, दरवाजा खटखटाया, मालूम अली नहीं है, बीवी निकली। क्या बात है? तो अली भाई कहाँ गए? वो तो गए। कहाँ गए? करबला। क्यों? का रात आधी रात के बाद आया रोता हुआ, आंखें सूजी हुई, कहने लगा मैं कितना गंदा हो गया, मैं कितना नालायक हो गया हूँ, मुहर्रम आ गया, मुझको पता नहीं है, अब मैं सुधरने जा रहा हूँ। लौट के आ गया तो ठीक, मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले में जा रहा हूँ मौला के यहाँ ठीक होने। 2 जोड़े कपड़े रखे उसने बैग में, चला गया। बात खत्म हो। अब वहाँ का लोग बयान करते हैं कुछ दिन तक करबला में रहा, तौबा इस्तिग़फ़ार जो भी किया। करबला के बाद क्या समझ में आया? उसके आ गया नजफ। उस जमाने में मरजइयत का जमाना था, मरहूम मिर्जा शिराजी उनके पीछे नमाज में लगा रहा, बहुत उनका मुकर्रब हो गया, अगली सफ में नमाज पढ़ने लगा। हुसैन की बारगाह सुधरने की जगह। एक दिन जो है किसी आलिम का इंतकाल हुआ नजफ में, और जो है वो शिराजी ने फरमाया ठीक है, यहाँ हरम के गिर्द में एक कब्र तैयार करो, मगरिब के वक्त जनाजा ले आना, मगरिब और इशा के दरमियान मैयत की नमाज पढ़ा दूंगा, इशा के बाद दफन हो जाए। मगरिब की नमाज खत्म हुई, जय मिर्जा शिराजी पलटे, तब तक खबर आई कि साहब वो कुछ ऐसे ही सकता वक्ता हो गया था, हार्ट बीट रुक गई थी, वो तो चल पड़ी, जिंदा हो गए वो। तो मिर्जा ने फरमाया कि इसका मतलब कोई मसलहत है, इस कब्र को बराबर मत करना, बंद मत करना। क्या मसलहत है खुदा की? ये अली गंदा भी वही पुराना गुनाहगार ना, सुन रहा था, गिर गया सजदे में, वहीं से कहता मौला एक कब्र खाली हुई है, हमको दिला दीजिएगा। क्या अमीर अल मोमिनीन, एक कब्र खाली हो गई, मौला मुझको दिला दीजिए मौला यार। थोड़ी देर तक रोता रहा, गड़गड़ाता रहा, आवाज बंद हो गई, अली अली अली। लोगों ने हिलाया, मालूम हुआ अली चले गए। अब समझ में आया मेरे भाइयों, मुहर्रम इस्लाह का, मुहर्रम तौबा का महीना है, मुहर्रम इस्तिग़फ़ार का महीना है, मुहर्रम सुधरने का महीना है। أيها الراضي أيها الباضي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك فايه أهل بيتك